اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ اور اعجاز احمد اور ہمارے کچھ احباب ہمارے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے پریویس ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسن کچھ جاننا چاہتے ہیں اعجاز احمد صاحب سے۔ سر، آپ نے ایک دفعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، تو وہ آپ نے ایک دفعہ وہاں سے ختم نبوت کو جوڑا تھا کہ کیونکہ اخلاق مکمل ہو گیا، تو میں چاہ رہا تھا اگر آپ اس کو ایک دفعہ اپنے انداز میں بتائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا بعد کے زمانہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ پوچھتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سرکار کا اخلاق مجسم قرآن تھا، اور سرکار کا اپنا فرمان ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اب جب بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی یا پیغمبر دنیا میں آئے اور 315 رسول اللہ کریم نے دنیا میں بھیجے۔ یہ سارے کے سارے لوگوں کی اخلاقیات، معاملات اور ایمانیات پہ اللہ سے جوڑنے آئے، صحیح حقیقت بتانے آئے۔ اس کو مجموعی طور پہ اخلاق کہہ لیں آپ۔ تو جب اخلاق سرکار کے فرمان کے مطابق کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، جب اخلاق مکمل ہو گیا تو پھر نبوت کا مقصد بھی مکمل ہو گیا۔ اب وہ نبی سرکار کائنات پوری کائنات کے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گی۔ یعنی پہلے جو انبیاء اور رسول آئے وہ کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ یہ میں ان نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا نام لے رہا ہوں جو بڑے پرومیننٹ ہیں، جی، کسی خاص خطے یا علاقے یا قوم کی طرف پہلے آتے رہے اور دور تھا۔ یعنی اگر وہ ایئر 1 پہ شروع ہوا تو ایئر 400، ایئر 500، ایئر 600 یہ ان کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد اگلے نبی آ گئے، 2500 سال بعد نبی آ گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا دور رسالت کتنا رہا؟ 2500 سال۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان تمام لوگوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور دین پر تھے، دین عیسوی یا عیسیٰ علیہ السلام کے حکم، یہ انڈیپینڈنٹ شریعت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی ایکسٹینشن ہے، کریکشن ہے یا احکام کی تبدیلی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے تھے بنی اسرائیل میں۔ تو ان دونوں کا سکوپ، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا سکوپ 571 سال یا 611 سال کہہ لیں آپ، 40 سال سرکار کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کی بات کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمام مخلوقات کے لیے اور تمام کائنات کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جب ساری کائنات کا اخلاق مکمل ہو گیا، جب ساری کائنات کے لیے پیرامیٹر سیٹ ہو گئے تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل واصف صاحب کے مطابق رسول اللہ کا یہ فرمانا، اللہ کا آپ کو اخلاق کے مکمل کرنے کے لیے بھیجنا ہے۔ سو جب یہ ضرورت ہی نہیں رہی، ایک اور دنیا داری کی آپ اگزامپل لیجئے۔ جب آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، کوئی کانفرنس کرتے ہیں، تو کانفرنس کے آخر میں کس کو بلایا جاتا ہے؟ چیف گیسٹ جی، اور دا بیسٹ اسپیکر۔ جی بالکل۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے ہی معاملات کو چلایا ہے۔ ابھی گل جب ہم بریک پہ سے تو بات کر رہی تھی کہ جب میں ایک سچویشن میں ہوں اور میں کسی دوسرے کو بتاتا ہوں کہ مجھے یہ پرابلم ہے،
تو وہ اس کو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے تم پہ یہ مصیبت گزری ہو، تم اس مشکل سے گزرے ہو تو تمہیں اندازہ ہو. بالکل میں بتاؤں آپ کو، بعض اوقات فائنینشلی یا پروفیشنلی پرابلمز آ جاتی ہیں. ایک بندے کے پاس جاب نہیں ہے، ان کنٹینیو 2-3 سال سے وہ ایفرٹ کر رہا ہے اور جاب نہیں مل رہی. میں اسے کہتا ہوں صبر کرو، تو مجھے جواب میں کہتا ہے کہ تم 2 سال بغیر کسی انکم کے گزارا کرو، پھر مجھے کہنا صبر کرو. تو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے. بالکل میرے لیے اسے یہ کہنا کہ صبر کرو بڑا آسان ہے. میں اس سچویشن میں ہوں تو اندازہ کروں کہ یہ کتنی بڑی مشکل ہے. آپ کو بھوک لگی ہو، سوری ٹو انٹرپٹ، اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں شہر کی طالب سے، تو اس میں کیا تھا کہ محصور ہیں اور کوئی فائنینشیل 3 سال میں پابندی کیا ہے. پہلا معاہدے کی شکل یہ تھی کہ بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا. دوسری شرط تھی کہ ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا. تیسری شرط تھی کہ ان کو کوئی بیٹی نہیں دے گا، یعنی اپنی بیٹی کا رشتہ ان میں نہیں کرے گا، نکاح ان میں نہیں کرے گا. کوئی ان سے بیٹی لے گا نہیں، یعنی ان کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے نکاح میں نہیں لیں گے. اب آپ ذرا زندگی دیکھیے، کھانا پینا آپ کا بند ہو گیا، لین دین کاروبار آپ کا بند ہو گیا، رشتہ داری تعلق آپ کا ختم ہو گیا. اس کے بعد زندہ رہنا کتنا مشکل ہے. یہ وہ کمال لوگ ہی گزار گئے جو اب شیب ابی طالب میں تھے. یہ سارے چنے ہوئے لوگ ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ تو چنیدہ ہیں ہی، اس کائنات سے سب سے افضل اور برتر ہیں. آپ کے ساتھ جو لوگ بھیجے گئے وہ بھی چنے ہوئے تھے. ہم عمومی طور پہ یہ حسرت کرتے ہیں کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. جی مجھے نہیں پتا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو کس سائیڈ پہ ہوتا. جی اگر میں اس دور میں ہوتا اور مخالف والی سائیڈ میں ہوتا تو میری نسلوں کا ستیہ ناش ہو جاتا. یہ میرے مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے آج کے دور میں پیدا کیا ہے. جی یہ خواہشیں کچھ اور چیز ہیں، خیر بات کہیں اور نکل جائے گی. حقیقتیں کچھ اور وہ بالکل جو شیب ابی طالب میں گزرا ہوا وقت ہے، وہ اس غریب، اس مجبور، اس کمزور کے لیے ایک ماڈل ہے جو ان حالات میں ہے. بالکل. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ایک لمحہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے جو قیامت تک کے لوگ ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے اور حسن نے بھی بات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل کر دی، تو ہم اخلاق کے ساتھ ساتھ باقی دیکھتے ہیں جو ڈیلنگز ہیں یا ایمانیات کی، جیسے کہ آپ نے بات کی، تو ہر چیز کے لیے ہمیں رول ماڈل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں. اور ہر انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی ایسی سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جہاں وہ دیکھے کہ کہاں سے مجھے روشنی لینی ہے، تو اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے وہ روشنی، وہ گائیڈنس مل سکتی ہے. اب دیکھیں نا، میں یہ ڈائلاگ جو بولنے جا رہا ہوں، جی میری بہن بھی بولتی ہیں، میری مسز بھی بولتی ہیں، میری والدہ بھی بولا کرتی تھیں، میری بیٹیاں بھی یا بولیں گی یا بولتی ہوں گی. جی میں نے اسے ساری زندگی معاف نہیں کرنا، میں ساری زندگی یہ بھول نہیں سکتی. جی اچھا میل بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میل یہ باتیں نہیں کرتے. کیا جو ظلم زیادتیاں قریش مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیں، آپ نے کیا ماڈل دکھایا؟ جب فتح کر لیتے ہیں اس دور کے مطابق وہ سارے غلام اور کنیزیں ہیں. اب اس دور میں جی روایت کیا تھی کہ جس شہر، جس ملک، جس قوم پہ آپ نے قبضہ کر لیا، ان کی عورتیں، ان کے مرد آپ کی ثوابدید پہ ہیں. جی آپ چاہیں انہیں قتل کر دیں، آپ چاہیں انہیں غلام بنا لیں، آپ چاہیں انہیں غلاموں کی منڈی میں بیچ دیں. تو اس وقت سرکار کیا کہتے ہیں؟ ذرا اس لمحے پہ ہماری ڈسکشن کہیں جی جی اور چلے گی، لیکن چونکہ ہم باتیں سرکار کے متعلق ہی پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں. تانا نہیں دیا ان دشمنوں کو جنہوں نے بیٹے کی ڈیتھ پہ خوشیاں منائیں. کہا محمد کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، جس کے جواب میں میرے مالک نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیہ کا هو الابتر، ان کو نہیں جتایا.
کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تم خوشیاں منا رہے تھے. سرکار نے انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے صاحبزادیوں کو سرکار کو تکلیف دینے کے لیے طلاق دی تھی. جی ان کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے کندھوں پر سجدے میں گئے ہوئے اوجری رکھ دی تھی. ان کو معاف کر دیا جو قتل کرنے کے لیے گھراؤ کیے ہوئے تھے، جنہوں نے سرکار کو ہر تکلیف دی. انہوں نے وہ تکلیف، وہ بات یاد بھی نہیں کروائی. یعنی میں اخلاق کا کمال یہاں دیکھتا ہوں. معاف کرنا تو ایک چیز ہے جی، انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا. بلکہ اس سے بڑھ کے عطا کیا. جیسے مجھے عثمان بن طلحہ والا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں عبادت کرنا چاہتے ہیں اور عثمان بن طلحہ نے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا ان کے لیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا. اور پھر فتح مکہ والے دن ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. اور پھر انہیں کو عطا کر دی. مہربانی یہ کی، یہ دیکھیں، کمال دیکھیں. حالانکہ کچھ صحابہ چاہتے تھے کہ کسی اور جناب عباس چچا نے کہا کہ جی. پانی پلانے کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، جی مہربانی کیجئے یہ بھی کلید بردار کعبہ کا عہدہ یا آنر بھی ہمیں دے دیں. جی سرکار فرماتے ہیں نہیں، عثمان بن طلحہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے صرف تمہیں نہیں تمہاری نسل کو یہ چابی دی. یعنی خیر اور مہربانی کا عالم دیکھیں آپ. سو میں جو میرا اینگل آف لوکنگ ایٹ اٹ، معاف کرنا، اور ایک ہے کہ معاف کر کے پھر احسان بھی کیا اور مانگے دیا اور اتنا دیا. کچھ یاد نہیں دلایا. یعنی کمال مجھے یہ لگتا ہے کہ بغیر کوئی بات سنائے معاف کر دیا. میں اگر کسی کو کہتا ہوں نا تو پہلے اسے پوری فرد جرم سناتا ہوں، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، اچھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. وہ فرد جرم بھی نہیں لاتے. تو اس سے بڑا اخلاق، اس سے بڑی تکمیل کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور اگر تکمیل ہو گئی تو پھر نبوت کی ضرورت نہیں رہ گئی. پھر نبی کائنات بنا کر بھیجا، یا تو کائنات نہیں لائیں پھر ضرورت پڑے گی، اور اگر کائنات یہی رہنی ہے تو پھر اللہ نے تو کائنات کا رسول بھیج دیا ہے. اب اس سے آگے تو ویسے نئی کائنات بھی ہو تو پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے جی. ایسے ہی ایسے یہ صرف آرگومنٹ سیکھ تھا. جی آج کے لیے پھر ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. آئیے درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.